السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ فضول باتوں سے بچنے کی فضیلت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، گزشتہ صفحات میں بات چیت کی سنتیں اور آداب کے ضمن میں خاموشی کی اہمیت اور اس کے فوائد کا بیان ہوا ہے۔ یہاں پر کچھ مزید بیان کیا جاتا ہے۔ آج کل بدقسمتی سے خاموش رہنے والے اسلامی بھائی بہت ہی کم ملتے ہیں۔ دن بھر زبان چہکتی رہتی ہے، صرف سوتے وقت زبان کو کچھ آرام ملتا ہے، بلکہ بعض تو اتنے باتونی ہوتے ہیں کہ وہ نیند میں بھی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ گوئی یعنی بکواس بہت ساری آفتوں کی جڑ ہے۔ جو زیادہ بولتا ہے اکثر اس کے منہ سے جھوٹ بھی نکل جاتا ہے، غیبت بھی سرزد ہوتی رہتی ہے، چغل خوری بھی کر بیٹھتا ہے، راز بھی فاش کر ڈالتا ہے، دل آزاریاں بھی کرتا رہتا ہے۔ لوگوں کی ہر بات کو قینچی کی طرح کاٹتے رہنے کی وجہ سے اپنا وقار بھی کھو بیٹھتا ہے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ بول کر پچھتاتا ہے، پھر باتونی شخص بک بک کر کے دوسروں کو تو بور کرتا رہتا ہے، لوگ بیزار ہو کر اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ الغرض زیادہ بات کرنے میں بے شمار نقصانات ہیں۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے کہ نہ بولنے میں 9 گن، کیونکہ خاموش آدمی بہت ساری آفتوں سے امن میں رہتا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو بے ضرورت باتیں کرنے سے محفوظ فرمائے اور زبان کی آفتوں سے بچائے، آمین۔ اللہ عز و جل کو فضول باتیں قطعاً ناپسند ہے، خصوصاً بےہودہ باتوں سے متعلق ارشاد ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، وہ جو کسی بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔ جنت درکار ہو تو خیر کے سوا کچھ زبان سے مت نکالو۔ زبان پر جب خیر ہی خیر جاری ہوگا، ذکر و درود کا ورد ہوگا، فضول باتوں کی عادت نہ ہوگی تو جھوٹ، غیبت، چغلی، عیب جوئی وغیرہ گناہوں سے بھی جان چھوٹی رہیں گی، اور یوں انشاءاللہ جنت میں جانے کے اسباب ہو جائیں گے۔ چنانچہ سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں لوگوں نے عرض کیا، کوئی ایسا عمل بتلائیے جس سے جنت ملے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کبھی بولو مت۔ انہوں نے عرض کیا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا، اچھی بات کے سوا کچھ زبان سے مت نکالو۔ فضول بات کسے کہتے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں؟ فضول بات وہ ہے جس سے دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس میں وہ باتیں بھی داخل ہے جو دنیا و آخرت کے نقصان کا باعث ہو، اور وہ بھی داخل ہے جس میں نہ نقصان ہو نہ نفع ہو۔ جن چیزوں میں نقصان اور مواخذ، پوچھ گچھ اور عذاب ہے، ان سے بچنا تو ہر انسان کی عقل کا بھی تقاضا ہے، لیکن جو باتیں ایسی ہوں جن سے نہ نفع ہو نہ نقصان، وہ بھی در حقیقت نقصان ہی کی باتیں ہیں، کیونکہ جتنی دیر ایسی باتیں کی اتنی دیر ذکر و درود ہو سکتا تھا، تلاوت کر سکتے تھے۔ ان منافع و ضائع ہونا نقصان اور خسران نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر جب فضول باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو بڑھتے بڑھتے لوگوں کی برائیوں اور غیبتوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے خیر اسی میں ہے کہ خاموش رہے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور بقدر ضرورت دنیا کی تھوڑی بہت بات کرے جو جائز امور سے متعلق ہو۔ دنیا کی جائز باتوں کی کثرت بھی دل میں قساوت اور سختی پیدا ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ زبان صحیح چلتی ہے تو عزت دلاتی ہے، اور اگر الٹی سیدھی چلتی ہے تو رسوا کر دیتی ہے۔ مثلاً کسی کو گالی دی تو ہو سکتا ہے پٹائی وغیرہ ہو جائے۔ زبان سیدھی رہے تو سارے اعضاء سلامت رہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان کے سامنے عاجزانہ یہ کہتے ہیں، تو اللہ عز و جل سے ڈر
کہ ہم سب تیرے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سبھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ زیادہ بک بک کرنے والے پر شیطان غالب آ جاتا ہے، کیونکہ جب آدمی زیادہ باتونی ہوتا ہے تو وہ لغزش ضرور کرتا ہے، اور یوں شیطان بآسانی اس سے گناہ کرا لیا کرتا ہے۔ البتہ جو خاموش رہنے کا عادی ہے وہ شیطان پر غلبہ پا لیتا ہے۔ زبان کی حفاظت نہ کرنے والے پر شیطان غلبہ پا لیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا تقوی لازم پکڑ لو کہ تم تمام بھلائیوں کی اصل جڑ ہے، اور جہاد کو لازم پکڑ لو کہ یہ اہل اسلام کی رہبانیت کی گوشہ نشینی ہے، اور ذکر اللہ اور تلاوت قرآن پاک کی پابندی کرو کہ یہ تمہارے لیے زمین میں نور ہوں گا اور آسمانوں میں تمہارے تذکرے کا باعث ہوں گا، اور کلمہ خیر کے سوا اپنی زبان کی حفاظت کرو کہ اس کی بدولت تم شیطان پر غلبہ پالو گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی اور قطعی جنت ہونے کے باوجود زبان کی آفتوں سے بے حد ڈرتے تھے، اور اس میں ہم لوگوں کے لیے نصیحت ہے، کیونکہ ہم تو جو جی میں آیا زبان سے بول پڑتے ہیں۔ ہر عضو اللہ عز و جل کی زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان مبارک کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ رہے تھے۔ پوچھا کہ اے نائب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس نے مجھے ناک و چنے چبوائے ہیں، اور حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جسم میں کوئی ایسا عضو نہیں کہ زبان کی تیزی کی شکایت اللہ عز و جل سے نہ کرتا ہوں۔ فضول باتیں کرنا بھی جہالت کی علامت ہے۔ بات بات پر غصہ ہو جانا، بک بک کرتے رہنا، فضول خرچی کرنا، سب کو راز کی باتیں بتاتے پھرنا، ہر کسی پر اعتماد کر بیٹھنا، بری صحبت سے نہ بچنا اور اچھی صحبت اختیار نہ کرنا، یہ سب جہالت کی نشانیاں ہیں۔ ایک دانا کا قول ہے کہ 6 باتیں ایسی ہیں جن سے جاہل پہچانا جاتا ہے۔ ایک غصہ کے وقت، یعنی ہر خلاف مزاج بات پر غضبناک ہو جانا، خواہ وہ کسی انسان کی طرف سے پیش آئے یا کسی جانور کی وجہ سے۔ دوسری، بے فائدہ کلام۔ عقل مند کو لائق نہیں کہ بے فائدہ گفتگو کرے، بلکہ اسے مفید بات ہی کرنی چاہیے، خواہ دنیا کی باتیں ہو یا آخرت کے فائدے کی۔ تیسری، فضول خرچی کرنا، یعنی یہ بھی جہالت کی علامات میں سے ہے کہ مال ایسی جگہ لگائے جہاں پر کوئی اجر یا فائدہ حاصل نہ ہو۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ ہر کسی کے پاس راز کی بات کہتا پھرے۔ پانچویں یہ کہ ہر کسی پر اعتماد کر بیٹھے۔ چھٹی یہ کہ اپنے دوست اور دشمن میں امتیاز نہ کر پائے، یعنی مناسب تو یہ ہے کہ آدمی اپنے دوست یعنی نیک لوگوں کو پہچان کر ان کی موافقت اختیار کرے، ان کے نقش قدم پر چلے، اور دشمن کو یعنی برے لوگوں کو پہچان کر ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور انسان کا ازلی دشمن تو شیطان ہے، لہٰذا کسی بات پر اس کا کہنا نہ مانے۔ ذکر و درود سے بہتر ہے کوئی بات نہیں۔ صرف خاموشی کی بجائے فکر آخرت ہونا چاہیے، اور نگاہ عبرت سے خالی نہ ہونی چاہیے۔ عجائبات وغیرہ دیکھ کر اس سے درس حاصل کرے۔ خاموشی فکر آخرت سے خالی ہو تو غفلت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جو کلام بھی اللہ عز و جل کے ذکر سے خالی ہو وہ لغو یعنی فضول ہے، اور جو خاموشی فکر آخرت سے خالی ہو وہ غفلت ہے۔ جو نگاہ عبرت سے خالی ہے، فضول اور بیکار ہے، وہ شخص مبارک ہے جس کے کلام میں اللہ عز و جل کا ذکر ہے، جس کی خاموشی میں فکر و سوچ ہے، اور جس کی آنکھ میں عبرت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ گھڑی بھر کے غور و فکر آخرت کے معاملے سے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔
محض لذت کے لیے زیادہ کھانے پینے کی قرآن نے حدیث میں مذمت آئی ہے۔ پیٹ جب زیادہ بھر جاتا ہے تو مستی زیادہ سوچتی ہے اور زبان بھی قینچی کی طرح چلنے لگتی ہے، اور جب بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے تو انسان سست پڑ جاتا ہے، زیادہ بولنے کو جی نہیں چاہتا۔ چنانچہ جس کا پیٹ خوب بھرا ہوا ہوتا ہے وہ بک بک بھی زیادہ کرتا ہے۔ ہمارے اسلاف رضی اللہ عنہم سخت بھوک برداشت کرتے تھے، شکم سیری نہ کرتے تاکہ ان کی خاموشی زیادہ ہو اور ان کا کلام اور فضول گوئی کم ہو، جیسا کہ علماء متقدمین کی عادت مبارکہ تھی، کیونکہ جس کا پیٹ خوب بھرا ہوا ہوتا ہے اس کا بے فائدہ بولنا بھی بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔